اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ وصلی علی رسولہ الکریم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ناظرین کرام، پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی بہترین مخلوق اگر اللہ کی ہے تو وہ انسان ہے، جسے احسن تقویم کہا۔ ایک دن ہارون اپنی بیوی زبیدہ کے ساتھ چھت پر موجود تھا۔ ہارون نے چاند کی طرف دیکھا تو اپنی بیوی زبیدہ سے کہا، کیا تم نہیں دیکھ رہی ہو کہ کتنا خوبصورت یہ چاند ہے، اور اللہ نے سب سے بہترین مخلوق، احسن مخلوق جو بنائی ہے وہ چاند کو بنایا۔ اتنا سننا تھا کہ ہارون کی بیوی زبیدہ نے کہا کہ نہیں، اللہ نے سب سے خوبصورت صرف اور صرف انسان کو بنایا ہے، یعنی تمام مخلوقات میں سب سے خوبصورت صرف انسان ہے۔ اب جب یہ سننا تھا تو ہارون نے اپنی بیوی زبیدہ سے کہا، اگر تم کہتی ہو کہ اللہ نے سب سے خوبصورت انسان کو بنایا ہے تو تم اس بات کو ثابت کرو، اور اگر تم ثابت نہ کر پائی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اور بادشاہ ہارون جو ہے چھت سے نیچے اتر گیا۔ اب ہارون نے تمام وزراء اور تمام علماء کو بلایا، اور بلانے کے بعد اس بات کو رکھا کہ زبیدہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ نے سب سے بہترین مخلوق جو خلق کی ہے، خوبصورت مخلوق جو خلق کی ہے، وہ انسان کو خلق کی ہے، حسین و جمیل انسان ہے۔ تو علماء کرام نے کہا کہ اللہ نے انسان کو تو خلق کیا ہے، لیکن سب سے بہترین خلق کیا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہارون نے کہا کہ اگر زبیدہ نے اس بات کو قرآن سے ثابت نہ کر پائیں تو میں زبیدہ کو طلاق دے دوں گا۔ اب جب علماء نے اس بات کو سنا تو سب حیرت زدہ ہو گئے، کیونکہ اب طلاق دینے کا مطلب یہ تھا کہ وہ تمام پروسیس پھر کسی اور سے نکاح ہوگا، پھر اس کے بعد وہ ہارون کی زوجیت میں آ پائیں گی۔ لہذا سارے علماء پریشان ہوئے کہ اب اس مسئلے کے راہ حل کیا کیا جائے، کہ چاند سب سے زیادہ خوبصورت ہے یا انسان سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ سارے علماء نے اس بات کی بڑی تحقیق کی، لیکن کوئی نتیجہ نہ نکل سکا۔ جب نتیجہ کوئی نہ نکلا تو ان کی ملاقات جناب بہلول سے ہوئی۔ جب بہلول سے ملاقات ہوئی تو بہلول نے سوال کیا، آخر تم لوگ اتنا پریشان کیوں ہو؟ اب تمام علماء نے بہلول سے سارا ماجرا بتایا کہ زبیدہ اور ہارون چھت پر موجود تھے۔ زبیدہ نے کہہ دیا کہ چاند سے زیادہ خوبصورت انسان ہوتا ہے، یعنی اللہ نے سب سے خوبصورت مخلوق انسان کو بنایا ہے۔ اب جب بہلول نے یہ سنا تو بہلول نے کہا، کیا تم نے اس کا کوئی راہ حل نکالا، یا قرآن سے کچھ دلیلیں پیش کی؟ سارے علماء نے اپنے ہاتھ کھڑے کر لیے کہ ہمیں اس بارے میں کوئی دلیل نہیں ملی۔ بہلول جو امام کا چاہنے والا، بہلول نے کہا، اگر اجازت دیتے ہو تو آج کی نماز میں پڑھوں گا، آج کی نماز میں پڑھاؤں گا، اگر اجازت دو تو میں آج کی نماز میں پڑھاؤں گا۔ علماء نے کہا، تو ہم تو فاجر و فاسق کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تم بھی نماز پڑھا لو گے تو کیا حرج ہے، چلو ایک دن تم نماز پڑھا لو۔ اب تاریخ کہتی ہے بہلول نماز پڑھانے کے لیے آگے گئے اور نیت کر کے نماز پڑھ۔ سورہ حمد کے بعد جب انہوں نے دوسرا سورہ شروع کیا تو اس میں آیت یہ پڑھی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اب جیسے جناب بہلول نے یہ کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پیچھے جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم۔ بہلول نے دوبارہ پڑھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ پیچھے والوں نے پھر کہا لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم۔
بہلول نے پھر دوبارہ کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. پھر ایک بات بہلول پیچھے مڑے اور جا کے تمام علماء کو خطاب کر کے کہا کیا تم قرآن کی یہ آیت نہیں دیکھ رہے ہو جس میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ سب سے بہترین مخلوق اللہ کے نظر میں اللہ نے جسے بنائی وہ انسان ہے، احسن جسے کہا ہے. لیکن اس واقعے کو رکھ کر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اللہ کے احسن مخلوق ہیں یا نہیں ہیں. اللہ نے تو ہمیں پیدا کیا ہے احسن تقویم کے ساتھ، لیکن کیا ہمارے اعمال احسن ہیں یا نہیں ہیں؟ ہمارے اعمال اچھے ہیں یا نہیں ہیں کہ ہم اللہ کی سب سے بہترین مخلوق بنے ہیں یا نہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال اتنے برے ہوں کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا تھا، لیکن ہمارے اعمال اتنے برے ہیں کہ ہم جانور سے بھی بدتر ہیں. ہمارے کردار اتنے بدترین ہیں کہ ہم حیوانات سے بھی بدتر ہیں. اگر ہم اشرف مخلوقات ہیں تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا اپنے اعمال کے ذریعے، اس کو ثابت کرنا پڑے گا اپنے کردار کے ذریعے. جتنا اچھا ہمارا کردار و اخلاق ہوتا جائے گا یقیناً ہم اشرف مخلوقات کہنے کے حقدار ہوں گے. لیکن اگر ہمارا کردار و اخلاق برا ہوگا تو پھر ہم اشرف مخلوقات نہیں ہوں گے. اشرف المخلوقات وہ ہے کہ جو اللہ کی اتباع کرے. اشرف المخلوقات وہ ہے کہ جو آل محمد کی اتباع کرے. اشرف المخلوقات وہ ہے کہ جو صوم و صلات کا پابند ہو. اگر ہم صوم و صلات کے پابند نہیں ہیں تو ہم اشرف المخلوقات کہاں کے ہیں؟ اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اگر ہم احسن تقویم ہیں، ہم بہترین مخلوق ہیں، تو ہمیں اپنے اعمال سے ثابت کرنا پڑے گا. ہمارے اعمال جتنے خوبصورت اور اچھے ہوں گے ہم بہترین مخلوق ہو جائیں گے. لیکن اگر ہمارے اعمال برے ہوں گے تو ہم بہترین مخلوق نہیں ہو سکتے. تمام مومنین سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.